جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 13 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 13 کی جو ہیڈنگ ہے وہ مضارع واحد، حاضر و متکلم۔ گویا کہ اس کے اندر مضارع واحد بھی بیان کیا جائے گا، مضارع حاضر بھی بیان کیا جائے گا، اور مضارع متکلم کے صیغے بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلا صیغہ ہے فعل، یہ ماضی ہے، پھر اسی کا مضارع کا صیغہ بیان کریں گے۔ واحد حاضر، یعنی واحد حاضر کے صیغے بیان کیے گے۔ واحد حاضر اور متکلم دو طرح کے صیغے ہوں گے، اور غائب کا صیغہ تو پہلے ماضی کا ہی ہوگا۔ اس میں فعل، اس ایک مرد نے کیا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور ماضی کا صیغہ یہ۔ قرأ، اس نے پڑھا، ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور شش اقسام میں ثلاثی مجرد باب فتح یفتح سے۔ فہمہ، اس نے سمجھا، ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور باب سمیع یسمع سے ہے، اور ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ اکلا، اس نے کھایا، ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور سی اقسام میں فعل ہے، شش اقسام میں ثلاثی مجرد، اور باب نصر ینصر سے ہے، اور ہفت اقسام میں محموز فا ہے، کیونکہ اس کے فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے۔ ذہب، وہ گیا، ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور فعل سی اقسام میں فعل، شش اقسام میں ثلاثی مجرد، اور باب فتح سے ہے، اور اس کا ہفت اقسام میں جو ہے یہ صحیح ہے۔ اب جب ہم نے یہ چیز بیان کر دی، اب اس سے جو بھی صیغے بنیں گے، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ مضارع ہو، یا ہو، سارے صیغوں کے اندر یہی سب چیز پائی جائے گی۔ وہ فعل ہے تو فعل ہی رہے گا، شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے تو اب ثلاثی مجرد ہی رہے گا، باب جو تھا وہ باب وہی رہے گا، ہفتہ اقسام میں جو تھا وہ اب وہی رہے گا۔ تو ماضی کا جو صیغہ ہے، اصل وہ صیغے کو دیکھتے ہوئے اگر وہ ثلاثی ہے تو اس سے بننے والے جتنے بھی صیغے ہوں گے وہ سب ثلاثی کہلائیں گے، اگرچہ ان میں حروف زائد بھی آ رہے ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں تفعلوا، واحد مذکر حاضر، تو کرتا ہے۔ اب جو ہم نے یہ چیز بیان کر دی، اس کے اندر فعل ہے، ثلاثی مجرد میں سے ہے، تو اب یہ چیزیں اس کے اندر بھی موجود رہیں گی۔ تقرأ، تو پڑھتا ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، مضارع معروف۔ تفہم، تو سمجھتا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ تأکل، تو کھاتا ہے، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ تذهب، تو جاتا ہے، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ پھر آگے ہے متکلم کے۔ اب یہ متکلم کے صیغے ہیں، پہلے ماضی کے واحد غائب کے صیغے بیان کیے، دوسری لائن میں واحد مذکر حاضر کے صیغے بیان کیے، اب تیسری لائن میں واحد متکلم کے انہی صیغوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ افعل، میں کرتا ہوں، صیغہ واحد متکلم۔ اقرأ، میں پڑھتا ہوں، صیغہ واحد متکلم، مضارع معروف۔ افہم، میں سمجھتا ہوں، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم۔ آکل، میں کھاتا ہوں، صیغہ واحد متکلم، مضارع معروف۔ اذهب، میں جاتا ہوں، مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم۔ اب ان کا جو ہے وہ استعمال بھی، اور بھی ان کے ساتھ اور جملوں کا بھی استعمال اب دیں گے اس کے ساتھ۔ اب تک تو یہ فعل اور فاعل تھا اس کے اندر، اب اس کے ساتھ مفعول بھی لگا کر کے آپ کے سامنے مزید اضافہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ماذا تفعل یا حمید، ماذا مانے کیا، تفعل تم کرتے ہو، یا حمید اے حمید۔ ماذا تفعل یا حمید،
تو کیا کر رہا ہے اے حمید. یہ ماذا تفعلو یہ پورا جملہ ایک الگ بن جائے گا، اور یا حمیدو یہ الگ جملہ بنے گا. یا حرف ندا ہوگی اور قائم مقام ادعو کے، اور یہ حمیدو منادہ مفعول بھی ہوگا اس کا. تو ماذا تفعلو تم کیا کر رہے ہو، یا حمیدو اے حمید، آکل الطعام میں کھانا کھا رہا ہوں. آکلو میں کھا رہا ہوں، الطعام کھانا. تو یہ اس کے ساتھ جو ہے فعل کے ساتھ اب مفعول کو بھی ذکر کر دیے. الطعام مفعول بھی ہے، آکلو فعل، انا فاعل، الطعام مفعول بھی. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر آگے اتاکل الطعام دائمتاً وانت وحید، یہ پورا جملہ مل کر کے یعنی حال بنے گا اس کا. کیا تم کھانا ہمیشہ کھاتے ہو، تم تنہا، اس حال میں کہ تم تنہا ہوتے ہو. تو اب کیا ہمیشہ کھانا، کیا تو ہمیشہ اکیلے کھانا کھاتے ہو. لفظی محاورہ ترجمہ اس کا یوں ہی کریں گے. اتاکلو کیا تم کھاتے ہو، طعام کھانا، دائماً ہمیشہ، وانت وحید حالانکہ تم تنہا ہوتے ہو. کیا تم ہمیشہ تنہا کھانا کھاتے ہو، کیا تم ہمیشہ اکیلے کھانا کھاتے ہو. اب اس کے آگے جواب ہے تارتن آکلو وانا وحید، یعنی تارتن کبھی میں کھاتا ہوں، کبھی میں اکیلے کھاتا ہوں. و تارتن مع الاصدقاء اور کبھی دوستوں کے ساتھ. تارتن کبھی، تارتن آکلو کبھی میں کھاتا ہوں، وانا وحید اس حال میں کہ میں تنہا ہوتا ہوں. اب پورا معنی اس کا جو کریں گے وہ یوں کریں گے کہ کبھی میں اکیلے کھاتا ہوں اور کبھی مع الاصدقاء دوستوں کے ساتھ. یا اصدقاء صدیق کی جمع ہے، مع مضاف اصدقاء مضاف الیہ، کبھی دوستوں کے ساتھ کھاتا ہوں. ماذا تاکل الآن، ماذا مانے کیا، تاکل تم کھا رہے ہو، الآن اب. ماذا تاکل الآن اب تم کیا کھا رہے ہو. الآن انا آکل الخبز اب میں روٹی کھا رہا ہوں. الآن آکل الخبز اب میں روٹی کھا رہا ہوں. فعل جو ہے وہ اردو کے اندر بعد میں لاتے ہیں. اتاکل الرز فی البیت کیا تم گھر میں، فی البیت گھر میں، اتاکلو آمانے کیا، تاکلو تم کھاتے ہو، الرز چاول، فی البیت گھر میں. کیا تم گھر میں چاول کھاتے ہو، کیا تم گھر میں چاول کھاتے ہو. جواب ہے نام آکلو الرز فی البیت، جی ہاں، نام جی ہاں، آکلو میں کھاتا ہوں، الرز چاول، فی البیت گھر میں. نام جی ہاں میں گھر میں چاول کھاتا ہوں. پھر آگے اس کو پورے کو یوں کہیں گے آکل الرز فی البیت فی الغداء والعشاء. غدا بولیں گے دوپہر کا کھانا، اور عشاء بولیں گے شام کا کھانا، رات کا کھانے میں. یعنی دوپہر کے اور شام کے کھانے میں گھر میں چاول کھاتا ہوں. میں گھر میں دوپہر اور شام کے کھانے میں چاول کھاتا ہوں. پھر آگے الا تاکلو فی الفترۃ یا مجیدو، فترہ میں بولتے ہیں انٹرویل. الا کیا تم، الا مانے کیا، لا تاکلو نہیں کھاتے ہو، فی الفترۃ انٹرویل میں، یا مجیدو اے مجید، اے مجید کیا تم انٹرویل میں، یعنی جو وقفہ ہوتا ہے دوران تعلیم اس کو انٹرویل بولتے ہیں. اے مجید کیا تم انٹرویل میں نہیں کھاتے ہو. لا نہیں، آکلو شیئن یا حمیدو نہیں میں کچھ کھاتا ہوں. آکلو یہ نفی ہو گئی، میں نہیں کھاتا ہوں، مطلب یہ کہ میں کچھ کھاتا ہوں. یا حمیدو اے حمید میں کچھ کھاتا ہوں اے حمید. تو یہ جو ہے ہمارا یہ سبق جو تھا وہ مکمل ہو گیا منہاج العربیہ حصہ دوم کا. اب اس کے تحت جو سوالات آتے ہیں ان سوالاتوں کا ہم جوابات عربی میں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور ایک طرف سوالات رہتے ہیں اور دوسری طرف جوابات رہتے ہیں. تو آئیے آپ کے سامنے اسی طریقہ کار کو پیش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اردو سے عربی آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ آپ کے سامنے ایک طرف سوالات ہیں درس نمبر 13 کے، اور دوسری طرف جوابات ہیں. تو ہم آپ کے سامنے سوالات اور ان کا ترجمہ اور جوابات اور ان کا ترجمہ بھی پیش کریں گے. سوال پہلا، ماذا یاکلو حمید، حمید کیا کھاتا ہے. حمید کیا کھاتا ہے. یاکلو حمید الطعام، حمید کھانا کھاتا ہے. ایاکل الخبز، مانے کیا، یاکلو وہ کھاتا ہے، الخبز روٹی، کیا وہ روٹی کھاتا ہے. نعم جی ہاں، یاکل الخبز وہ روٹی کھاتا ہے. ایاکل الرز کیا وہ چاول کھاتا ہے. نعم جی ہاں، یاکل الرز وہ چاول کھاتا ہے. یلعب الاولاد فی الفترۃ کیا بچے انٹرویل میں کھیلتے ہیں. کیا بچے انٹرویل میں کھیلتے ہیں.
نعم یلعب الاولاد فی الفطرۃ، جی ہاں بچے لڑکے انٹرویل میں کھیلتے ہیں۔ پھر ایاکلون، کیا وہ کھاتے ہیں؟ نعم یاکلون، جی ہاں وہ کھاتے ہیں۔ ایقرؤون، کیا وہ پڑھتے ہیں؟ نعم جی ہاں یقرؤون، وہ پڑھتے ہیں۔ اتشرب اللبن، آمن کیا تشربا، کیا تم پیتے ہو؟ اللبن، دودھ۔ تشربو، یہ پیش ہے اس پر، تشرب اللبن، کیا تم پیتے ہو؟ تشرب اللبن، کیا تم دودھ پیتے ہو؟ نعم اشرب اللبن، جی ہاں میں دودھ پیتا ہوں۔ پھر آگے اتأکل الفاکہۃ، کیا تم میوہ کھاتے ہو؟ نعم جی ہاں آکل الفاکہۃ، جی ہاں میں میوہ کھاتا ہوں۔ پھر آگے اتفہم التمرین، کیا تم مشق سمجھتے ہو؟ نعم جی ہاں افہم التمرین، جی ہاں میں مشق سمجھتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اردو سے عربی بنانی ہے۔ دو حصے ہیں اس کے، الف اور با تمرین ہے اس کے اندر کتاب کی آپ کی، تو ایک طرف اردو ہوگی دوسری طرف عربی بنائی جائے گی، تو اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں آئے گی۔ سب سے پہلے الف کی جو جز کی وہ اردو ہے ایک طرف اور عربی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے تو ہنستا ہے، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے۔ تضحک مانے تو ہنستا ہے۔ تو کھیلتا ہے، تلعب تو کھیلتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، اقرأ میں عبادت کرتا ہوں، اعبد تو بیٹھتا ہے، اتجلس میں اٹھتا ہوں، انہض مانے میں اٹھتا ہوں۔ تو نکلے گا، خرج یخرج مانے نکلنا، تخرج تو نکلے گا۔ میں داخل ہوں گا، ادخل میں داخل ہوں گا۔ پھر آگے ہے اس کے میں اجازت دیتا ہوں، اذن اذینا یا اذن مانے اجازت دینا، اذن میں اجازت دیتا ہوں۔ تو منع کرتا ہے، تمنع منع یمنع تمنع تو منع کرتا ہے واحد مذکر حاضر۔ تو کھاتا ہے، تأکل فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر، تأکل تو کھاتا ہے۔ تو روٹی کھاتا ہے، تأکل الخبز تأکل تو کھاتا ہے، الخبز روٹی۔ تو پیتا ہے، تشرب مانے تو پیتا ہے۔ تو دودھ پیتا ہے، تشرب اللبن تشرب تو پیتا اللبن دودھ، تشرب اللبن۔ میں لوں گا، آخذ مانے میں لوں گا مضارع معروف واحد متکلم۔ میں خوبصورت پھول لوں گا، آخذ میں لوں گا زہرن پھول، جمیلاً خوبصورت۔ جمیلاً یہ صفت ہے اور زہرن موصوف ہے، دونوں مل کر کے مفعول آخذ کا۔ آخذ زہرن جمیلاً میں خوبصورت پھول لوں گا۔ میں یاد کروں گا، احفظ میں یاد کروں گا۔ میں نیا سبق یاد کروں گا، احفظ الدرس الجدید احفظ میں یاد کروں گا، درس سبق الجدید نیا، میں نیا سبق یاد کروں گا۔ عربی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ تو فارسی پڑھتا ہے، تقرأ تو پڑھتا ہے، فارسین فارسی، تقرأ فارسین۔ میں عربی زبان پڑھتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اللغت زبان، العربیہ عربی، یہ دونوں موصوف صفت سے مل کر مفعول ہے۔ اقرأ اللغت العربیۃ میں عربی زبان پڑھتا ہوں۔ پھر آگے میں دوپہر کے وقت میں چاول بھی کھاتا ہوں اور روٹی بھی، آکلو میں کھاتا ہوں، الرز چاول، والخبز روٹی، فی الغداء دوپہر کے وقت میں، ایضاً مانے بھی، آکل الرز والخبز فی الغداء ایضاً میں دوپہر کے کھانے میں چاول بھی کھاتا ہوں اور روٹی بھی، دونوں کے لیے ایضاً کا استعمال سے چلے گا۔ پھر آگے ہم شام کے کھانے کے بعد دودھ بھی پیتے ہیں، نشرب ہم پیتے ہیں، اللبن دودھ، بعد العشاء شام کے کھانے کے بعد، ایضاً مانے بھی، نشرب اللبن بعد العشاء ایضاً ہم شام کے کھانے کے بعد دودھ بھی پیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو جز با ہے، جز با کے تحت جو ہیں اردو کے جملے ہیں ان کو بھی استعمال آپ دیکھیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اس کے اندر، مسلم کسی صورت میں نماز سے غفلت نہیں کرتا۔ المسلم مسلمان، لا یغفل غفلت نہیں کرتا ہے، عن الصلاۃ نماز سے، فی حال من الاحوال کسی بھی حال میں، یعنی کسی بھی صورت میں، المسلم لا یغفل عن الصلاۃ فی حال من الاحوال، وہ ہر کام میں خلوص سے کام کرتا ہے، یفعل کل عمل وہ ہر کام کرتا ہے، باخلاص اخلاص سے، وہ ہر کام اخلاص سے کرتا ہے، وہ ہر کام میں خلوص سے کرتا ہے، یعنی یوں کہیں گے اس کو، وہ ہر کام خلوص سے کرتا ہے۔ یہ میں شاید اس کے اندر زائد ہے، آپ اصل کتاب سے دیکھیں گے،
وہ ہر کام خلوص سے کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے ہے کامیابی خلوص کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لا یحصل حاصل نہیں ہوتی، الفوز کامیابی بغیر اخلاص بغیر اخلاص کے، کامیابی بغیر اس اخلاص کے حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اب ہم میں دین نہیں، لیکن الآن لیکن اب ما فینا ہم میں نہیں ہے دین دین، لیکن الآن ما فینا دین لیکن اب ہم میں دین نہیں، ہم میں خلوص نہیں، ما فینا خلوص، ما فینا ہم میں نہیں خلوص خلوص، ہم میں خلوص نہیں۔ پھر اس کے آگے ہے اس لیے ہم عزت سے بہت دور ہو گئے، لأننا اس لیے بعدنا ہم دور ہو گئے، من العزت عزت سے، جداً بہت دور، اس لیے ہم عزت سے بہت دور ہو گئے اور اب ہمارے لیے ذلت ہے، والآن اور اب لنا ہمارے لیے ذلت ذلت، والآن لنا ذلت اب ہمارے لیے ذلت ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، حاذہ نتیجۃ اعمالنا، یہ نتیجۃ اعمالنا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، بدلہ ہے۔ ہم ہر چیز میں شہرت طلب کرتے ہیں، نطلب ہم طلب کرتے ہیں السمعۃ شہرت، فی معنی میں، کل شیء ہر چیز میں، نطلب السمعۃ سمعۃ فی کل شیء ہم ہر چیز میں شہرت طلب کرتے ہیں اور شہرت ہمارا مقصود ہے، والسمعۃ اور شہرت غرضنا ہمارا مقصود ہے۔ تو یہ سبق ہو گیا آج کا منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 13۔ آپ کے سامنے ہم نے پہلے سبق ترجمے کے ساتھ پیش کیا، پھر اس کے بعد جو آپ کے سامنے سوالات و جوابات تھے وہ آپ کے سامنے ترجمے اور کے ساتھ پیش کیے، پھر اس کے ہم نے اردو سے عربی بنانی تھی وہ پیش کی۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا مکمل ہوا سبق۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔